آج ہم اسلام کی تاریخ سے ایک ایسے عظیم نبی کی کہانی جانیں گے جن کا نام الیاس ہے اور جنہیں دنیا ایلیا کے نام سے بھی جانتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایمان کی، بڑے بڑے معجزات کی اور ایک ایسی پکار کی جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ سوچیں وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ظالم بادشاہ کو للکارا، اپنی دعا سے قحط برپا کر دیا اور پھر آگ کے ایک رتھ پر سوار ہو کر آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے؟ جی ہاں، یہ تھے حضرت الیاس علیہ السلام۔ ان کی داستان ایمان، استقامت اور حیرت انگیز معجزات کی ایک بہترین مثال ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام آخر تھے کون؟ انہیں صحرا کا نبی کیوں کہا جاتا تھا اور ان کا مشن کیا تھا؟ چلیں اس قصے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا، اور ان کا مقصد، ان کا مشن بالکل صاف تھا، اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف واپس لانا۔ اچھا، اب ذرا ان کے نسب پر نظر ڈالتے ہیں۔ وہ کوئی الگ تھلگ شخصیت نہیں تھے، بلکہ انبیاء کی ایک عظیم لڑی کا حصہ تھے۔ آپ دیکھیں، وہ حضرت ہارون کی نسل سے تھے، حضرت سلیمان کے بعد آئے اور اپنا کام اپنے جانشین حضرت عیسیٰ کے سپرد کر کے گئے۔ یعنی ابراہیمی روایات میں ان کا ایک بہت اہم اور مرکزی مقام ہے۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی کا جو سب سے بڑا امتحان تھا نا، وہ تھی بت پرستی کے خلاف ان کی جدوجہد۔ اور ان کا سامنا کسی چھوٹے موٹے بت سے نہیں تھا، بلکہ ایک بہت ہی طاقتور دیوتا سے تھا جس کا نام تھا بال۔ اس زمانے میں ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل خاص طور پر اپنے بادشاہ اخیاب اور ملکہ ایزیبل کے کہنے پر بال نامی بت کی پوجا میں بری طرح مبتلا ہو چکے تھے۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام کا بنیادی کام ہی یہی تھا کہ اس گمراہی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ اور قرآن پاک میں ان کے پیغام کو کتنے خوبصورت اور طاقتور الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیت، یہ ان کی پوری دعوت کا خلاصہ ہے کہ بھائی جھوٹے خداؤں کو چھوڑو اور اس ایک سچے خالق کی طرف آ جاؤ جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی۔ یہ ایک ایسی سیدھی اور واضح پکار تھی جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ تو ان کا پیغام بالکل صاف اور سیدھا تھا، اللہ کا خوف دل میں رکھو، جھوٹے بتوں کو پوجنا چھوڑ دو اور اپنے آباء و اجداد کے ایک خدا کی طرف لوٹ آؤ۔ لیکن ہوا کیا؟ افسوس کی بات ہے کہ قوم کی بڑی تعداد نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ صرف چند لوگ ہی تھے جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اور جب قوم نے ان کی ایک نہ سنی تو پھر کہانی نے ایک ایسا ڈرامائی موڑ لیا جس کا انجام تاریخ کے سب سے حیران کن معجزات میں سے ایک پر ہوا۔ یہاں سے نا واقعات کا ایک عجیب سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے تو جب قوم نے بات نہ مانی تو حضرت الیاس کی بددعا سے پورے علاقے میں شدید قحط پڑ گیا۔ جب بھوک سے تنگ آ کر لوگوں نے توبہ کی تو ان کی دعا سے بارش بھی ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی حالات بہتر ہوئے، وہ اپنا وعدہ بھول کر پھر سے بت پرستی میں لگ گئے۔ اس مسلسل نافرمانی کو دیکھ کر آخرکار حضرت الیاس نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے انہیں موت دینے کے بجائے ایک آگ کا رتھ بھیجا اور انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اچھا، آسمان پر جانے سے پہلے حضرت الیاس علیہ السلام نے یہ یقینی بنایا کہ ہدایت کا کام رکے نہ۔ انہوں نے اپنا نبوی مشن اپنے سب سے خاص شاگرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کیا تاکہ ان کے بعد بھی حق کا پیغام لوگوں تک پہنچتا رہے۔ لیکن حضرت الیاس علیہ السلام کی کہانی ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اسلامی ثقافت اور روایات میں ان کی میراث آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے۔ خاص طور پر اسلامی تصوف میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ایک اور بہت ہی پراسرار اور دانا شخصیت یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں لازوال ہستیاں ہر سال یروشلم میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ یہ ان کے درمیان ایک گہرے روحانی تعلق کی علامت ہے۔ تو ان کی میراث کی کئی جہتیں ہیں۔ انہیں حضرت یحییٰ کی طرح صحرا کا نبی بھی کہا جاتا ہے۔ لوک کہانیوں میں جیسے حمزہ نامہ ان کا ذکر آب حیات پینے والے کے طور پر ملتا ہے، اور کچھ اسلامی روایات میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ وہ آخر زمانے میں حضرت خضر کے ساتھ دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان کا روحانی تعلق حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبروں سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ اور آخر میں ذرا یہ دعا سنیے جو حضرت الیاس سے منسوب ہے۔
یہ ان کے اور اللہ کے درمیان کتنے گہرے، ذاتی اور محبت بھرے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ الفاظ ان کی عاجزی اور تقویٰ کی ایک ایسی خوبصورت مثال ہیں کہ دل پر اثر کرتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کی یہ لازوال داستان جو ایمان، لوک روایات اور آگ کے معجزے سے بھری ہے، یہ ہمیں اپنی زندگی میں معنی کی تلاش کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ یہ صرف ایک قصہ نہیں، بلکہ یہ اصولوں پر ڈٹے رہنے، اللہ کی مدد پر یقین رکھنے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ سچائی کی میراث کبھی ختم نہیں ہوتی۔